मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अला हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम व मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को बुनियादी तौर पर अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है।
جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کہ ہمارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، یہ تفصیلی بحث پہنچتے پہنچتے اس مقام کے اوپر پہنچی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام ہائے بابرکات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں رکھنا شروع کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں درمیان میں موضوعات کو کئی مرتبہ اس وقت موقوف کر دیتا ہوں جب حالات حاضرہ کے تناظر میں کوئی کنٹمپریری ایشو ایسا سامنے آتا ہے جس کے اوپر توجہ دینا اور جس کے حوالے سے کتاب و سنت کے ارشادات عالیہ کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تو وقتی طور پہ میں اس موضوع کو موقوف کر کے آپ حضرات کے سامنے اس اہم ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں، آپ کی توجہ کو سمت مبذول کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام بابرکت کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اگر یہ موضوع تشنا رہ گیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، سر دست میں آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ پھر اس ایشو کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو ایشو گزشتہ سال ہمارے سامنے پوری شدت کے ساتھ آیا۔ کرونا وائرس کی وبا نے جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو قسم ہا قسم کی SOPs کی بات ہونے لگی، احتیاطی تدابیر کی بات ہونے لگی، طہارت، نظافت، ہاتھوں کو دھونے کی بات ہونے لگی، سینیٹائزر کی بات ہونے لگی۔ حضرات گرامی قدر، طب کے ماہرین نے اپنے انداز میں اس کا تجزیہ پیش کیا، اس کے پھیلاؤ کی بات کی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ایک برس گزر جانے کے باوجود بھی تاحال طبی ماہرین اس کے حوالے سے کوئی حتمی علاج جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس کے بارے میں کئی ایسی باتیں بھی ہوتی رہیں کہ یہ سازش ہے، کئیوں نے اس کو لیبارٹریز کا کرشمہ قرار دیا، کئیوں نے اس کو آفت قرار دیا، کئیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب کا کوڑا قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر، جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کرونا وائرس تاحال ایک معمے کی شکل کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی چند گزارشات کو کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ حادثات جس کے نتیجے کے اندر انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ وباؤں کی لپیٹ میں آتا ہے، زلزلوں کی لپیٹ میں آتا ہے، آتش فشاں کے دھانوں کی لپیٹ میں آتا ہے، اقتصادی دباؤ کی شکل میں اقتصادی دباؤ کی لپیٹ میں آتا ہے، بیماریوں کی لپیٹ میں آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت ٹھنڈے دل سے ان باتوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین طب کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ طبی اعتبار سے اس بات کا تجزیہ کریں، تحلیل کریں، جراثیم کہاں سے آیا، یہ جراثیم کس حد تک انسان کے اعصاب کے اوپر، اس کے نروس سسٹم کے اوپر، اس کے لنگز کے اوپر
اس کے سائنس کے اوپر، اس کے بریدنگ اور ریسپائریشن کے نظام کے اوپر کس انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے حکماء کو بھی ریسرچ کرنے کا حق حاصل ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو بھی اپنے ویژنز کو، اپنے ویوز کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح MBBS ڈاکٹر جو ہیں ان کو بھی یہ بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی اساس کیا ہے، اس کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات کیا ہیں، اس کے نتیجے کے اندر انسان کا صحت کا نظام، نفسیات کا نظام کس حد تک مجروح اور کس حد تک متاثر ہوتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اہل دین کو جو روحانیت سے بستا ہیں، جو علم دین سے بستا ہیں، جو کتاب اللہ سے بستا ہے، جو سنت رسول ہاشمی علیہ السلام سے بستا ہیں، ان کو بھی اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ حادثات کے پس منظر کے اندر جو روحانی محرکات ہوتے ہیں ان کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ کے ان روحانی محرکات کے تدارک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس بات کو مجرد اس انداز میں لیا جائے کہ یہ حادثہ رونما ہوا اور اس کے مادی اسباب پہ تو غور کیا جائے لیکن روحانی اسباب کے اوپر غور نہ کیا جائے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بہت سے مسائل، بہت سی مشاکل، بہت سی آفات، بہت سی افتادیں ایسی ہیں جن سے انسان عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کسی علاقے میں جوؤں کا زیادہ ہو جانا یا کسی علاقے میں مینڈکوں کا زیادہ ہو جانا یا سیلاب اور طوفان کا آنا، کئی لوگوں کی نظروں میں اتفاق کی بات ہوگی، لیکن جن لوگوں نے کلام اللہ کو پڑھا ہے، حدیث طیبہ کو پڑھا ہے، تاریخ انسانیت کو پڑھا ہے، ان کو اس بات کا علم ہے کہ جس وقت فرعون نے سرکشی کا ارتکاب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے کا اعلان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ٹڈیوں کے عذاب کو نازل فرما دیا، جوؤں کے عذاب کو نازل فرما دیا، مینڈکوں کے عذاب کو نازل فرما دیا، لہو کے عذاب کو نازل فرما دیا، طوفان کے عذاب کو نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ جوئیں کہنے والوں کے لیے تو جوئیں تھیں، کہنے والوں کے لیے وہ لہو تو لہو تھا، کہنے والوں کے لیے وہ مینڈک تو مینڈک تھے، لیکن حضرات گرامی قدر جوؤں کا حملہ، مینڈکوں کا حملہ، خون کے چینٹوں کا حملہ، طوفان کا حملہ در حقیقت ہوا تھا تو مالک کائنات کے حکم سے ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ انسانیت نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے ود، سوا، یعوس اور نصر کی پوجا کی وجہ سے حضرات گرامی قدر ان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے طوفان کی زد میں آ کے ہلاکت کا نشانہ بن گئے۔ کہنے والوں کے لیے تو وہ طوفان تھا، لیکن اس کے پس پردہ ان کی نافرمانیاں تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایک جھٹکا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح قوم عاد کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیوں کو مسلط فرما دیا۔ جس وقت بادل ان کی قوم کی طرف امڑ کے آ رہے تھے تو یہ بات کہہ رہے تھے کہ جس وقت بادلوں کو دیکھ کے ان کے ذہن کے اندر کیا توقعات اتری تھیں، وہ یہ بات کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہے جو ہمارے لیے بارش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس بادل کے اندر ان کے لیے رحمت والی بارش نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آندھیاں ان بادلوں کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ حضرات گرامی قدر، کہنے کو تو قوم سمود کے لوگ اور قوم مدین کے لوگ چنگھاڑ کا نشانہ بنے، لیکن حقیقت میں وہ چنگھاڑ کیا تھی؟ مالک کائنات کے ایک عذاب کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ نتیجہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، کہنے والوں کے لیے تو قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن پتھروں کی بارشیں اتفاقی طور پہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ پتھروں کی بارش اگر برسا کرتی ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے برسا کرتی ہیں، اس کے حکم سے برسا کرتی ہیں۔ چنانچہ جب بھی کہیں پر زلزلے آتے ہیں یا کہیں پہ خسف کی بات ہوتی ہے یا مسخ کی بات ہوتی ہے تو لوگ تو اس کا تعلق علم ارضیات کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن مجھ ایسے گناہ گار لوگ جو ہوتے ہیں اس بارے کے اندر لازماً روحانی تجزیہ کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات ہمیں پکار کر سمجھاتی ہیں کہ زمین کے اوپر آنے والی آفات جو ہوتی ہیں اتفاق سے نہیں ہوتی، بلکہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت امر الہی کی وجہ سے آتی ہیں، حکم الہی کی وجہ سے آتی ہیں، کتابت الہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے اقوام سابقہ کے اوپر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، میں نے لہو کے چھینٹوں کا ذکر کیا، میں نے ٹڈیوں کا ذکر کیا، میں نے مینڈکوں کا ذکر کیا، میں نے جوؤں کے حملوں کا ذکر کیا، میں نے چنگھاڑوں کا ذکر کیا، میں نے آندھیوں کا ذکر کیا، میں نے صاعقہ کا ذکر کیا، میں نے بجلی کی گرج کا ذکر کیا، میں نے طوفان باد و بارہ کا ذکر کیا، میں نے
قارون کی زمین کے اندر دھنس جانے کا ذکر کیا. حضرات گرامی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر عذاب کی علامتیں تھیں وہیں پر میں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا مجرموں کے اوپر بڑے ہی مخفی انداز کے اندر اور بڑے ہی سری انداز میں برستا ہے. مخفی انداز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوڑا انسان پہ برس رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کئی مرتبہ اس بات کا تجزیہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے یا اس میں کوئی اتفاق والی بات موجود ہے، لیکن سری اس انداز میں ہوتا ہے، اس انداز کے اندر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے کہ حضرات گرامی قدر پھر میرے ذہن کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ ہوا جو دیکھنے کے اندر انتہائی معمولی مخلوق ہے اور نظر بھی نہیں آتی، اور حضرات گرامی قدر ہوا کہ جس کا وجود اس وقت اس حال کے اندر موجود ہے لیکن ہم اس کے وجود کو اپنے کپڑوں یا اپنے وجودوں کے اوپر محسوس بھی نہیں کر سکتے. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قوم عاد کے اوپر اللہ نے اپنی آندھیوں کو مسلط کر دیا تو اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ اس ہوا نے، اس آندھی نے جب اللہ کے حکم سے عذاب کے کوڑے کی شکل کو اختیار کیا تدمر کل شیء بامر ربھا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کو پائمال کر دیا تھا. حضرات گرامی قدر قوم عاد کی وہ وسیع تر آندھیوں کی ایک جھلک میں نے اپنی نگاہوں سے اس وقت دیکھی تھی جس وقت میں ویلنسیا ٹاؤن کے سامنے ایسے عالم میں گزر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑے لوہے کے پولوں کو زمین کے اوپر جھکے ہوئے دیکھا. بالکل زمین کے اوپر اپنی بنیادوں سے وہ پول بینڈ ہو چکے تھے اور ان کا سرفیس ایریا سالڈ نہیں تھا بلکہ وہ ہالو تھے، ان کے اندر خلا موجود تھا جس کے اندر سے ہوا بآسانی گزر سکتی تھی. اس ہالو پلرز کو زمین کے پر الٹا کے جس چیز نے رکھ دیا وہ مالک کائنات کی بھیجی ہوئی ہوائیں تھیں. تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول کائنات کے چپے چپے پہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ، ہمارے حواس پہ، ہمارے اعصاب پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ، ہمارے نظام تنفس کے اوپر، ہمارے نظام انہضام کے اوپر، ہمارے نظام جو ہے غور و فکر کے اوپر، ہمارے نروس سسٹم کے اوپر، ہمارے ایکسکریٹری سسٹم کے اوپر اس حد تک ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سریع الحساب ہیں، جو کہ شدید العقاب ہیں، جو کہ مالک الملک ہیں، جو کہ ذوالجلال والاکرام ہیں، وہ مدبر الامور بھی ہیں، علی کل شیء قدیر بھی ہیں، فعال لما یرید بھی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں روک دیتے ہیں، جس چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں. کائنات کے اندر کوئی ان کی گرفت کو ٹالنے والا نہیں. ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے، بڑی ہی شدید ہے، بڑی ہی شدید ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جہاں میں عذاب کے کوڑوں کی بات کرتا ہوں وہاں پر مجھے یہ بات کہنے کے اندر بھی کوئی باک نہیں ہے، اور یہ بات کہنے میں علم کے اعتبار سے، کتاب و سنت کے آثار کے اعتبار سے حق بجانب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے کی لپیٹ میں آنے والے مجرموں کے ساتھ ساتھ یہ تلہیاں، یہ آزمائشیں، یہ تکالیف انتہائی متقی اور نیکوکاروں کی زندگیوں کے اندر بھی آتی ہیں. تو ایسے عالم کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کیوں آتی ہیں. تو حضرات گرامی قدر اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ کچھ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کچھ پھلوں کے نقصان کے ذریعے، کچھ مالوں کے نقصان کے ذریعے، کچھ جانوں کے نقصان کے ذریعے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو دیکھیں گے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ دیکھیں گے کہ فتنوں کے مقابلے کے اوپر ایمان کے اوپر ڈٹ جانے والا کون ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں آج سے پہلے بھی لوگوں کا ایمان کے اعتبار سے ان کا محاسبہ کرتے رہے، ان کی آزمائش کرتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ان آزمائشوں کے ذریعے جھانچ لیتے ہیں کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور ایمان کے دعوے میں جھوٹا کون ہے. حضرات گرامی قدر جس طرح میں نے ایک انتہا کی بات کی ہے کہ مجرموں کے پر اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے برسنے والی یہ آفات اور نیکوکاروں کی زندگی کے اندر ایک آزمائش کی حیثیت سے آنے والی یہ افتاد، حضرات گرامی قدر پھر ان کے مابین ایک بہت بڑا ایریا ہے، ایک بہت بڑا ڈومین ہے ان لوگوں کا جن میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. حضرات گرامی قدر وہ ڈومین کن لوگوں کا ہے جو کہنے کو تو مومن و مسلمان ہیں لیکن ہیں خطاکار، ہیں گناہگار، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم قدم کے اوپر نافرمانیاں کرنے والے. حضرات گرامی قدر اس ڈومین کے اندر جتنی بھی تکالیف آتی ہیں در حقیقت وہ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، انسانوں کو ہلانے کے لیے آتی ہیں اور انسانوں
انسانوں کو ایمان کے راستے کے اوپر واپس لانے کے لیے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس میں قانون امحال بھی نظر آتا ہے، وہ قانون مہلت جو کہ بڑے بڑے مجرموں کو بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب کے باوجود ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو روک لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پہ مجرموں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن اس مہلت کو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص وقت تک دینے کے بعد یک لخت اپنی رسی کو کھینچ لیتے ہیں اور کئی مرتبہ آخرت کے وقت تک کے لیے اس عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں۔ اور ایسے عالم کے اندر کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کے یہ عذاب طوائفوں کے اوپر کیوں نہیں آتے، دلالوں کے اوپر کیوں نہیں آتے، کعبہ گری کو چلانے والوں کے اوپر کیوں نہیں آتے، شراب نوشی کرنے والوں کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرات گرامی قدر، میرا اللہ جو کہ علیم ہے، میرا اللہ جو کہ حکیم ہے، اس نے ہر بات کے جواب کو اپنی کتاب اللہ کے اندر قلم بند فرما دیا، اپنی کتاب میں نقل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خوبصورت جواب ارشاد فرما دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کے اندر ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمینوں کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم چاہے اعلانیہ طور پہ کوئی بات کرو یا خفیہ طور پہ کوئی عمل کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں جج کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وجہ ہے جب آپ ہر سری اور اعلانیہ گناہ کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے آپ بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض کو پکڑ لیتے ہیں؟ میرے پروردگار عالم جو کہ شہنشاہ کائنات ہیں، جو کہ مالک الملک ہیں، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، اعلان فرما دیا، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ جب چاہتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وقتی طور کے اوپر معاف کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ایک نقطے کے کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر میں اپنی بات کو اصل ڈومین کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، وہ ڈومین جس کے اندر ہمارے موجودہ عصری معاشروں کی اکثریت موجود ہے کہ ہم کہنے کو تو کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتے ہیں، کہنے کو تو کلام اللہ کو کبھی کبھار پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم میں بد نظری کا عارضہ بھی موجود ہے، ہمارے اندر جو ہے حرام کھانے کا عارضہ بھی موجود ہے، ہمارے اندر کاروبار کے اندر کم تولنے کم ماپنے کا عارضہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کے موقع کے اوپر ہم اجتماعات کے اندر اکٹھے بھی ہوتے ہیں، حضرات گرامی قدر وقت بے وقت نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم ایسے گناہگار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال نے فساد کو ظاہر کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم سوچتے ہیں ہمارے پر کرونا وائرس کیوں آیا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے بادشاہی مسجد کے میناروں کے تلے بدکاری کے اڈے سرزمین اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا عورت مارچ کے اندر قوم لوط کے عمل کے نعرے سرے عام لگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا شادی بیاہ کے اندر بینڈ باجے جو ہیں عام بج رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا بینکوں کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر عام کھلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھنے والے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہمارے نفس کے اندر کیسی کیسی خباثتیں چھپی ہوئی ہیں؟ حضرات گرامی قدر، پھر بھی ہم کرونا وائرس کے اوپر روتے ہیں کہ کرونا وائرس ہمارے اوپر کیوں آیا ہے۔ میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ روز سیاہ، میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ روز سیاہ ہوں، دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر، آج جو آگ میرے گھر میں لگی ہوئی ہے، یہ خوف کی آگ، یہ بیماریوں کی آگ، یہ اضطراب کی آگ، یہ پشیمانیوں کی آگ کہ جس کا مقابلہ کوئی انسان اپنی ول پاور کے ساتھ نہیں کر سکتا، اپنی قوت ارادی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ اگر انسان کر سکتا ہے تو اللہ کے فضل سے کر سکتا ہے، اللہ کی پناہ کے ساتھ کر سکتا ہے، اللہ کی عطا کردہ عافیت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کرونا وائرس کا نہ کبھی انکار کیا ہے اور نہ ہی کبھی لوگوں کو میڈیسن کھانے سے روکا ہے، نہ ہی کبھی احتیاطی تدابیر سے روکا ہے، لیکن ہم
ہم نے یہ بات کہی ہے وہی دیری نہ بیماری، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ بے نشات انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر، ہم تمہیں وہ علاج بتاتے ہیں جو ابھی تک سائنٹیفک لیبارٹریوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے، ہم تمہیں وہ علاج سمجھاتے ہیں جو بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے جید معالجین بھی ابھی اس علاج کو دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم تم کو اس کی سمت بلاتے ہیں جو شافی ہے، ہم تم کو اس کی طرف بلاتے ہیں جو کافی ہے، جس کے بارے میں سیدنا ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار تو میں ہوتا ہوں لیکن شفا پروردگار عالم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو الحی بھی ہیں اور القیوم بھی ہیں، جن کی حیات جو ہے وہ ازلی ہے، جن کی حیات جو ہے وہ ابدی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جن کی حیات جو ہے وہ موت سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے، ہم تم کو ان کی سمت بلاتے ہیں اور تم کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں ان بیماریوں کے تدارک کے لیے اگر تم ان روحانی تدابیر کو اختیار کرو گے جن کا ذکر ہم نے کتاب اللہ میں پڑھا ہے، سنت رسول ہاشمی میں پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تم ان وباؤں سے گزر جاؤ گے، ان بیماریوں سے نکل جاؤ گے۔ رب قدیر کی قسم ہے اگر تم نے جو ہے ذرائع کو استعمال کیا، ان اسباب کو استعمال کیا جن کا ذکر میں تمہارے سامنے کرنے والا ہوں، کرونا وائرس جو ہے وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک برس سے کرونا کی میتوں کو اٹھانے والا اور ایک برس سے کرونا کے جنازے پڑھانے والا اور ایک برس سے کرونا میتوں کے غسل کا اہتمام کرنے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا، آپ کا یہ گناہگار بھائی، بغیر کسی خوف کے ساتھ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ سماج کے اندر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس بات کا سبق سکھلا رہا ہے کہ کرونا کی وبا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، پروردگار عالم کی طرف واپس پلٹ آؤ، پروردگار عالم کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ اس لیے کہ کرونا وائرس کے دباؤ کو میں نے اگر دیکھا ہے، روحانیت کی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے کرونا وائرس کے نقصانات کو اگر دیکھا ہے، کتاب اللہ کی آیات کی روشنی میں دیکھا ہے، میں نے کرونا وائرس کو اگر دیکھا ہے، حدیث طیبہ کی روشنی میں دیکھا ہے۔ میں طب کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا لیکن میں نے طب کی آنکھ سے اس لیے نہیں دیکھا، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی خطاکار ہوں، میں سماج کے اندر موجود برائیوں کو دیکھتا ہوں، سماج کے اندر خطاکاروں کو دیکھتا ہوں، سماج کے اندر سیئات کو دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس بیماری سے نبردہ آزما ہونے کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، انابت اللہ کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ مجھے سورہ تغابن کی آیت روکتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے اللہ اس کو ان سے نکلنے کا راستہ سمجھا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو کو طوالت سے بچانے کے لیے میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ان تدابیر کو بیان کر دینا چاہتا ہوں جو کرونا وائرس کے گلے کو گھونٹ سکتی ہیں، جو کرونا وائرس کے حملے سے آپ کو بچا سکتی ہیں اور جو کرونا کی شدت کی لہروں کے اندر آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا تحفظ کر سکتی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے ان تدابیر میں سے کئی ایک تدابیر کے ساتھ جو تھا بستر مرگ کے اوپر بالکل جو تھے لوگ پہنچے ہوئے تھے ان کو صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس حوالے سے اتنا میرے سینے کو کھولا ہے اور مجھے اتنا فضل کیا ہے کہ کرونا کے مشتبہ لوگ نہیں، کرونا کے کنفرم مریضوں کے پاس بھی جاتا رہا، ان کی عیادت بھی کرتا رہا اور ان کے سامنے ان تدابیر واقعی کو بھی رکھتا رہا۔ اور حضرات گرامی قدر، جب لوگوں نے ان تدابیر کے اوپر عمل کیا تو پروردگار عالم نے ان کو شفا یاب فرما دیا۔ جو 10 دن سے بیڈ کے اوپر لیٹ کے رو رہے تھے، سسک رہے تھے، فقط 2-3 دن کے تغیرات نے، فقط 2-3 دن کی تبدیلیوں نے ان کو اس بیماری سے باہر نکال دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس قوم کو کون سمجھائے گا جو ہر بات کو اتفاقات کے ساتھ جوڑتی ہے، جو ہر بات کو ایکسیڈنٹ کے ساتھ جوڑتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو اور اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے اوامر کو ماننے کے پر آمادہ و تیار نہیں، جو اللہ الہ الا اللہ کا ورد تو کرتی ہے لیکن حقیقت میں دہریت کے راستے پہ چلی ہوئی ہے، حقیقت میں سیکولرزم کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو معمولی مت سمجھیے، اس سریع الحساب کو، اس شدید العقاب کو کہ جس کی پکڑ کا مقابلہ کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کی پکڑ کو معمولی مت سمجھیے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، آج اگر آپ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی تدبیر
یہ ہے تقوی کو اختیار کیجئے. میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی کو اختیار کرے گا میں اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بنا دوں گا, اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. حضرات گرامی قدر آپ نے بلڈنگز میں دیکھا ہوگا ایلیویٹرز کے پاس لکھا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی دروازہ موجود ہوتا ہے جس کے اوپر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے. ہوائی جہاز کے اندر بھی ایسے دروازے ہوتے ہیں جن میں ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران ایگزٹ کا جو ہے ان کے پر عنوان لکھا ہوتا ہے, لیبل لگا ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر کرونا وائرس سے نکلنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. جن گناہوں کا آپ ارتکاب کر رہے تھے آج اللہ نہ کرے اب کرونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں تو بستر علالت کے اوپر لیٹ کے غور کیجئے میں کل تک کیا کرتا رہا. میں بیواؤں کے مال کو ہڑپ کرتا رہا, میں بد نظری کا ارتکاب کرتا رہا, میں جھوٹا کاروبار کرتا رہا, میں لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور رہا, میں اس کے ذکر سے دور رہا, میں نمازوں سے دور رہا. بستر علالت کے اوپر لیٹے ہوئے اس بات کا تہیہ کیجئے جتنے گناہ میں نے ماضی میں کیے تھے اب نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ارادے کی برکت کے ساتھ آپ کی بیماری کی گریوٹی کو کم کرنا شروع کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو متقی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ توبہ کیجئے. توبہ کا مطلب یہ ہے ماضی میں جو گناہ کیے ان کے اوپر ندامت کا اظہار کیجئے, زبان سے اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیجئے. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. حضرات گرامی قدر اللہ نے سورہ فرقان میں شرک کا ذکر کیا, قتل کا ذکر کیا, زناکاری کا ذکر کیا اور ان کے نتیجے میں جہنم کے انگاروں کا ذکر کیا. اور اس کے بعد اس امر کا اعلان فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور جو توبہ کو لے کے آئے, ایمان کو لے کے آئے, عمل صالح کو لے کے آئے, میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا. حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا ضروری ہے. ذکر کیا ہے؟ یہ اندھیروں سے باہر نکال کے روشنیوں کی راستے پہ چلانے والی ایک عظیم الشان عمل کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو, صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ اور اس کے فرشتے تمہارے پر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کے راستے کو چلا دیا جائے. حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر جہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم جیسے اوراد کر کے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسوؤں کو گرانے کی ضرورت ہے, وہیں پر استعاذہ کے اذکار کر کے اور پناہ کے اذکار کر کے اللہ کی عافیت کی چھتری کے نیچے آنے کی ضرورت ہے. استعاذہ کے اذکار کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کو پڑھا جائے, قل اعوذ برب الفلق کو پڑھا جائے, قل اعوذ برب الناس کو پڑھا جائے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کو پڑھا جائے, آیت الکرسی کو پڑھا جائے. حضرات گرامی قدر میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس بات کی جو ہے گارنٹی دیتا ہوں آپ ان اوراد کو کثرت سے پڑھیے. کرونا وائرس اگر نہیں آیا تو اگر آنے کے پاس ہے تو رک جائے گا, اور اگر آ چکا ہے تو آپ کے جسم سے نکل جائے گا. حضرات گرامی قدر ان اوراد کو پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت بھی عطا فرما دیں گے. اور حضرات گرامی قدر اس کے بعد ایک اور ذریعہ ہے ان بیماریوں سے بچنے کا اور ان بیماریوں سے شفا یاب ہونے کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کے دعا کی جائے. انسانوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے والوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ کو پھیلایا کرو. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ان طریقوں سے تمہاری آزمائشوں کو ٹالے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ جو طوفانی بارش کے اندر غار کے اندر پھنس گئے تھے اور غار کے دھانے کے اوپر ٹنوں بندی پتھر آ کے گر گیا تھا, وہ کون سی کرین تھی جس نے اس پتھر کو اٹھا کے پرے پھینک دیا تھا؟ وہ کوئی کرین نہیں تھی بلکہ ان کی مخلصانہ دعائیں تھیں جو سمیع و مجیب کے سامنے رکھی گئی تھیں. سمیع و مجیب کون ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي
انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس بے شک میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے. حضرات گرامی قدر, ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا غیر اللہ کے سامنے پھیلایا, اگر نہیں پھیلایا تو اللہ کے سامنے نہیں پھیلایا. حضرات گرامی قدر, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرونا کے ایام کے اندر پیروں کی گدیاں رک گئی تھیں, اور بڑی بڑی درگاہیں جو تھیں وہاں پر بیٹھے ہوئے متولی وہ بھی کرونا وائرس کی SOPs کا اہتمام کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, میرا بیٹا میرے ساتھ مسجد کے باہر موجود تھا, پاس ہی ایک درخت تھا, تو میں نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہا یہ ان دنوں کی بات ہے جب تابوت جو تھے لاہور شہر میں بھی داخل ہوئے, پنڈی میں داخل ہوئے. حضرات گرامی قدر, میں اپنے ہر رشتہ دار کو تسلی دیتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, حی علی الصلاۃ کی آواز پہ لبیک کہنے والے بن جاؤ, حی علی الفلاح کی آواز پہ لبیک کہنے والے بن جاؤ, اللہ تمہیں پناہ دے گا. حضرات گرامی قدر, خوف کے ان ایام کے اندر میں نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہا تھا, بیٹے نہ پناہ اس وقت اس درخت کی چھاؤں کے نیچے ہے, نہ اس دیوار کے پاس ہے, پناہ نہ باپ کی آغوش میں ہے نہ ماں کی گود میں ہے, پناہ اگر کسی کے پاس ہے تو ارحم الراحمین کے پاس ہے, پناہ اگر کسی کے پاس ہے تو کریم پروردگار کے پاس ہے, پناہ اگر کسی کے پاس ہے تو جلیل مولا کے پاس ہے. حضرات گرامی قدر, آج میں آپ کو یہ بات اللہ وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. انسان ہاں جتنی بھی جدوجہد کر لے, جب تک اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو گراتا نہیں ہے, جب تک پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے التجا کرتا نہیں ہے, اس کے مصائب جو ہیں ان کا دائرہ کار سکڑ نہیں سکتا, اس کے مصائب کی چادر سمٹ نہیں سکتی. حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی دباؤ سے نکلنے کے لیے تجارت کرنے والوں کے لیے بھی بہترین راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اگر تم اتنا ذکر نہیں کر سکتے, اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے, اتنی دعائیں نہیں کر سکتے, تو اپنی بند تجوریوں کا منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے دکھی انسانیت کے لیے کھول دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو اٹھا لے گا, تمہاری بیماری کو مٹا دے گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو صبح و شام اندھیرے اجالے میں جلوت و حلوت میں سری اعلانیہ طور پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ان کے خوف کو بھی دور فرما دے گا, ان کے غموں کو بھی دور فرما دے گا. حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور احتیاطی تدبیر اور ایک اور ان بیماریوں سے, ان وباؤں سے بچنے کی تدبیر کہ اللہ کو اپنا مولا سمجھا جائے, اللہ کو اپنا والی سمجھا جائے, اللہ کو اپنا پروردگار سمجھا جائے, اور اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا جائے, اس کی ذات کے اوپر توکل کیا جائے. تیرا انحصار ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ریسی کے اوپر تو ہے, تیرا انحصار جو ہے کرونا کی ویکسینیشن کے اوپر تو ہے, لیکن تیرا انحصار اس پروردگار کے اوپر کیوں نہیں ہے جس نے تجھے شکم مادر کے اندر غذا دی تھی, اور جس نے تجھے پیدا ہونے کے بعد تیری ماں کی آغوش ہی کے اندر سے تیری غذا کو جاری فرما دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حضرات گرامی قدر, جو مولا کائنات کے اوپر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, وہ کبھی متوکلین کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, کُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اس امر کا اعلان فرما دیجئے, جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ اللہ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے آئی ہیں. ہوا مولانا, وہ والی ہے ہمارا, وہ پروردگار ہے ہمارا, وہ مددگار ہے ہمارا, وہ جس کا مددگار اللہ ہو. علیہ صلاح بھی کافن عبدہ, اللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی ہے, اس بندے کے لیے جس کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ ہے, جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے, جو سری اعلانیہ طور پہ اللہ ہی کو اپنا مولا سمجھتا ہے, اللہ ہی کو اپنا والی سمجھتا ہے, اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتا ہے, اللہ ہی کو حاجت روا سمجھتا ہے, اللہ ہی کو تکلیفوں کو دور کرنے والا سمجھتا ہے, اللہ ہی کو شافی سمجھتا ہے, اللہ ہی کو کافی سمجھتا ہے. حضرات گرامی قدر, ان تدا
تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے اربھا رضوان ہوں اور اللہ کے اربھا درود ہوں حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر، جنہوں نے کئی حصی چیزوں کا پتہ بھی بتلا دیا، اپنے شہد کا پتہ بتلا دیا، کلونجی کا پتہ بتلا دیا، آب زمزم کا پتہ بتلا دیا، اور اللہ نے اپنے قرآن مجید میں بارش کے پانی کا پتہ بتلا دیا، آپ نے زیتون کے تیل کا پتہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر ان حصی تدابیر کو بھی اگر اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ جو ہیں ابھی عافیت کے اندر ہیں انہیں کرونا کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ و مامون کر لے، اور جتنے لوگ اس کی لپیٹ کے اندر آ چکے ہیں اللہ ان کو شفا یاب کر دے، اور اللہ ہمیں ان تمام روحانی تدابیر کو اہتمام کرنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس موذی مرض کو امت مسلمہ سے اور پورا من انسانیت سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے طبی ماہرین کی آراء کے اوپر کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کی آراء کے اوپر غور و فکر کرنے اور ان پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر کو اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ دعا کی برکت سے، ذکر الہی کی برکت سے، صدقات کی برکت سے، توکل کی برکت سے، ذکر الہی کی برکت سے، اور خاص طور پہ تلاوت قرآن مجید کی برکت سے، استعاذہ کے اذکار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان موذی امراض کو دور فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر مسجدوں کو اوپر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ کیا کرونا کے دوران ہسپتالوں کو بھی بند کرنے کی بات ہوئی، پیٹرول پمپوں کو دور بند کرنے کی بات ہوئی، فارمیسیز کو بھی بند کرنے کی بات ہوئی؟ اگر فارمیسی کو اس لیے بند نہیں کیا جاتا وہاں سے دوائی ملتی ہے، اور ہسپتالوں کو اس لیے بند نہیں کیا جاتا وہاں پہ طبی علاج ملتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ان مسجدوں کے اندر سے روحانی اعتبار سے شفا ملتی ہے۔ اس لیے ان مسجدوں کو بھی کرونا کے ایام کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انسانیت کی ضروریات کی ترتیب اور ترجیح جو ہے متعین کرتے ہوئے پیٹرول پمپ کو کھلا رکھنے کی بات کی جاتی ہے، فارمیسیز کو کھلا رکھنے کی بات کی جاتی ہے، اور وائرس کو پھیلانے والی کرنسی کے تبادلے کے اوپر پابندی عائد نہیں کی جاتی، تو رب قدیر کی ذکر اذکار اور اس کی بارگاہ میں آ کے مناجات اور اس سے مانگے جانے والی دعاؤں کے راستوں کو بند کرنے کی کوئی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ پچھلے سال بھی ہم نے مسجدوں کی احیاء کی بات کی، ان کے کھلنے کی بات کی، ان میں آ کر عبادات کو بجا لانے کی بات کی۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کھلے عام یہ بات کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نمازوں کو ادا کریں گے انشاءاللہ، تراویح کو پڑھیں گے انشاءاللہ، درس قرآن کو دیں گے انشاءاللہ، امت کی بیماریوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہم تمہیں اس بات کا واسطہ دیتے ہیں، شفا کے ان دریچوں کو بند کرنے کی کوئی جسارت نہ کرنا۔ پہلے تم نے عورت مارچ اور اس جیسے فواحش کے ارتکاب کرنے والے ایونٹس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے کسی حکمت عملی کو نہیں اپنایا۔ اگر تم فواحش اور منکرات کا ارتکاب کرنے والے مارچز کو نکلنے کی اجازت دیتے ہو تو حضرات گرامی قدر ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مسجدوں کو بھی کھلنے کی اجازت ہونی چاہیے، مدارس کو بھی کھلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ اس مطالبے کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی کا دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک عرصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی جاری ہے۔ اب حالیہ ایام میں سندھ کے اندر سے گستاخی الوہیت کا ایک بہت بڑا ارتکاب کیا گیا، اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بے رحم کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر کہا گیا اللہ نے مردوں کو نبی بنایا، عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اس کے اندر عورت کی پردے داری پہ حرف آتا تھا، اس سے عورت کی حیات داری پہ حرف آتا تھا، اس سے عورت کے جو تھا عفت و عصمت پہ حرف آتا تھا، اس سے عورت کو اختلاط کا شکار ہونا پڑتا تھا، اس سے عورت کو محلوط مجالس میں جانا پڑتا تھا، اس سے عورت کی گھریلو زندگی پہ حرف آتا تھا۔ اللہ نے باہر کا میدان
مردوں کے لیے رکھا ہے اور گھر کو سنوارنے کا جو دائرہ کار ہے وہ عورت کے لیے رکھا ہے. اللہ نے عورت کو چراغ خانہ بنایا ہے، شمع محفل نہیں بنایا. حضرات گرامی قدر، ہم حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کوئی بندہ اللہ کے فیصلوں کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت نہ کرے. اور حضرات گرامی قدر، آخر کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر کئی لوگ جو ہیں ہمارے پولیٹیکل ویژن کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں کہ آپ فلاں کی حمایت کیوں نہیں کرتے، آپ فلاں کی حمایت کیوں نہیں کرتے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جب بھی بات کی ہے اللہ کی شریعت کی بات کی ہے، حضرت رسول اللہ کے نظام بالا صفات کی بات کی ہے، آپ کے نظام بابرکت کی بات کی ہے، آپ کے پر رحمت نظام کی بات کی ہے. حضرات گرامی قدر، اگر ہم میاں صاحب کی بجائے خان صاحب کی بات کریں، میاں صاحب کی بجائے زرداری کی بات کریں تو ہم پہ تان کرنے والے علماء اپنے تانے میں حق بجانب ہیں کہ آپ خان صاحب کی بجائے ایک اور دنیا دار خان، آپ جو ہیں میاں صاحب کی بجائے ایک اور دنیا دار خان صاحب کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ میاں صاحب کی بجائے ایک اور دنیا دار زرداری کی بات کیوں کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، ہم تو میاں صاحب کی بجائے نہ خان صاحب کی بات کرتے ہیں اور میاں صاحب کی بجائے نہ زرداری کی بات کرتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں حسنین کے نانا کے نظام کی بات کرتے ہیں اور فاطمہ کے بابا کے نظام کی بات کرتے ہیں اور ان ایام میں بات کرتے ہیں جب لوگ نظام مصطفیٰ کو باحثیت سیاسی نظام قبول کرنے میں ہچکچا رہے ہیں اور اس اعتبار سے تردد کا شکار ہیں اور اس نظام کے جھنڈے کو اٹھا کر اور سیاست میں دین کی نمائندگی کرتے ہوئے ووٹ ملنے کے امکانات بھی کم ہیں. لیکن ہماری نگاہ نہ لوگوں کے ووٹوں پہ ہوتی ہے، نہ ان کے تصورات پہ ہوتی ہے، نہ ان کے نظریات پہ ہوتی ہے. ہماری نگاہ اگر ہوتی ہے جامع کوثر پہ ہوتی ہے اور شفاعت محمدی پہ ہوتی ہے اور حضرت رسول اللہ کے نظام پر رحمت کے اس ملک کے اندر قیام پہ ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم ہر کسی کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں کو نظام مصطفیٰ کے ابلاغ سے مت روکا جائے، ہمیں منبر و محراب کا حق ادا کرنے سے مت روکا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید ملت نے جام شہادت کو اگر نوش کیا تو نظام مصطفیٰ کی نکابت کی وجہ سے کیا تھا. حضرات گرامی قدر، آج میرا بھی نعرہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہے، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں. اور حضرات گرامی قدر، یہ بات میرے لیے باعث عزت بھی ہے اور باعث افتخار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.